الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وبعد۔ آج کے درس توحید میں عنوان ہے نواقض اسلام۔ کہتے ہیں نواقض اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب میں لکھتے ہیں نواقض ناقض کی جمع ہے جو ایسے غلط کام یا باطل عقائد کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے حجت یعنی دلیل قائم ہونے کے بعد مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط کام کیا یعنی کفریہ کام کیا اور حجت اس پر قائم ہو گئی، اس کو بتلا دیا گیا ساری چیزیں کہ یہ تمہارا عمل کفریہ ہے، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا ہے، رجوع نہیں کرتا ہے، اپنے اس کام پر اٹل ہے، تسلیم نہیں کر رہا، تو دلیل قائم ہونے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسی کوئی باطل عقیدہ ہے، اس کا کوئی باطل عقیدہ رکھتا ہے، دلیل اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے باطل عقیدے سے رجوع نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو غلط کام یا باطل عقیدہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر دلیل قائم ہونے کے باوجود وہ اس پر اٹل رہتا ہے، بضد رہتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نواقض اسلام کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ ناقض کی جمع ہے، ناقض کے معنی توڑنے والا، تو نواقض اسلام کو اور کیا کہا جاتا ہے، کس نام سے جانا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نواقض اسلام کو اسباب الردہ یا انواع الردہ، اسباب الردہ یا انواع الردہ یعنی مرتد ہونے کے اسباب یا مرتد ہونے کی قسمیں بھی کہا جاتا ہے۔ مرتد ہونا یعنی پلٹ جانا، دین اسلام سے پلٹ جانا، اس کے اسباب یا اس کی قسمیں کہ آدمی یہ کر لے تو آدمی دین اسلام سے پلٹ گیا، دین اسلام سے نکل گیا۔ تو نواقض اسلام کی یہ دو نام مزید ہیں، انواع الردہ یا اسباب الردہ۔ کہتے ہیں نواقض اسلام کتنے ہیں؟ گنتی میں، تعداد میں کتنے ہیں اسلام کو توڑنے والے؟ کہتے ہیں نواقض اسلام بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان کی گنتی متعین نہیں ہے کہ 50 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ وہ جب حالات آتے ہیں، عمل آتا ہے، عقیدہ آتا ہے، تو علماء بتلاتے ہیں کہ یہ چیز ناقض اسلام ہے، اسلام کو توڑنے والی ہے دلیل اور حجت قائم کرنے کے بعد۔ کہتے ہیں نواقض اسلام بہت ہیں، لیکن ان میں بکثرت پیش آنے والے 10 ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو زیادہ پیش آتے ہیں حالات سماج میں، معاشرے میں، کہ وہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، وہ کل 10 ہیں جو زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نواقض اسلام کیا ہیں؟ بغیر تفصیل بتلاؤ، یعنی وہ جو 10 بیان کیے گئے جو بہت زیادہ سماج میں پائے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی تفصیل مت کرو، آپ صرف بتلا دو کہ فلاں 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 یہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں پہلا شرک کرنا یہ نواقض اسلام میں سے، آدمی اگر شرک کرتا ہے، حجت اس پر قائم ہو جاتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرماتا۔ تو یہ پہلا ناقض ہے، نواقض اسلام میں سے پہلا شرک کرنا ہے کہ آدمی اگر یہ عمل کرتا ہے اور حجت و دلیل اس پر قائم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اس پر اٹل رہتا ہے، بضد رہتا ہے، تو دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ دوسری چیز شرکیہ واسطہ اور وسیلہ بنانا، شرکیہ واسطہ اور وسیلہ بنانا، جیسے دعا اللہ رب العالمین سے کی جائے گی، کن چیزوں کے وسیلے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ آدمی اپنے عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اس طریقے سے۔ یا آدمی اسماء و صفات کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے اسماء کے ذریعے، جیسے کہ اللہ تو رزاق ہے، مجھ کو رزق دے، تو غفار ہے، مجھ کی میری مغفرت فرما دے۔ تیسرا طریقہ ہے کسی نیک بندے کے ذریعے دعا کروائے کہ فلاں بندے کو نیک سمجھے اور اس کے ذریعے دعا کروائے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔
تو یہ 3 صورتیں جائز ہیں۔ باقی تمام صورتیں کہ نبی کے حق کی وجہ سے، نبی کے منصب کی وجہ سے، یا کسی پیر ولی بزرگ کے واسطے سے آدمی دعا کرے، یہ واسطہ یا وسیلہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے واسطہ اور وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اور اس پر حجت و دلیل قائم کر دی جاتی ہے، پھر بھی وہ رجوع نہیں کرتا ہے، لوٹتا نہیں ہے، اپنی بات پر اور اپنے عمل پر بضد ہے، اٹل ہے، قائم ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسرا ناقض، کافر کو کافر نہ سمجھنا، یعنی کافر ہے، واضح طور پر کافر ہے، لیکن ہم اس کو کافر نہ سمجھیں، ہم اس کو کافر نہ سمجھیں اور اس کے لیے ہم چانس رکھیں کہ یہ جنت میں جائے گا۔ کافر کا کیا ہے؟ جنت میں نہیں جائے گا، کافر جنت میں نہیں جائے گا، تو ہم اگر اس کے لیے چانس رکھتے ہیں کہ جنت میں جا سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، یہ چانس رکھیں گے تو پھر یعنی ہم اس کو کافر نہیں سمجھ رہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، باقی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو کوئی اگر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کسی نے کہا کہ آپ کی جنت میں جانے کے چانس ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا کہ آپ اگر صرف شرک نہیں کرو گے باقی سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ گناہ اور عمل کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے ایمان کا مرحلہ ہے کہ آپ کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ جب ایمان ہی نہیں درست ہے تو آپ کا عمل کہاں درست ہو سکتا ہے؟ عمل کتنے بھی اچھے کر لیں، پہلے ایمان درست ہونا چاہیے، اور ایمان درست کب ہوگا؟ جب اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لائیں گے۔ کوئی اگر آخرت کا انکار کرے اور باقی کہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ میں صرف شرک معاف نہیں کروں گا باقی گناہ معاف کر دوں گا، تو میں صرف آخرت پر ایمان نہیں لا رہا ہوں، یہ گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کافر کو کافر نہ سمجھنا یہ بھی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن رسول پر ایمان نہیں لاتا، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو کسی نے کہا کہ میں کچھ چانس ہے، اگر کوئی شخص لوگوں کو بتاؤ تو لوگ معلوم سمجھ جائے گے کہ نہیں واقعی اس کے اندر کیوں کام کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آپ بتائیے۔ نہیں، نام بتانے کی وجہ سے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں میں۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بات کہی تھی، ایک بندے نے کہا کہ میں سب عمل کر لیتا ہوں، محمد کو نہیں مانتا ہوں، رسول نہیں مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں اور سب کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو ذاکر نائک صاحب نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی سب معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کہا میں شرک نہیں معاف کروں گا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا شرک نہیں معاف کروں گا باقی سب معاف کر دوں گا، تو انہوں نے گناہ کیا، محمد پر ایمان نہیں لائے، تو یہ بھی گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چانس ہے آپ کے جنت میں جانے کا، کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں۔ پہلے ایمان درست ہوگا بعد میں عمل کی بات آئے گی، پہلے ایمان درست ہوگا بعد میں عمل کی بات آئے گی، جب ایمان ہی نہیں درست ہے تو عمل کی بات ہی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے علماء سے لیا جائے جو اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم اپنے کان کا علاج آنکھ کے ڈاکٹر سے نہیں کراتے ہیں، لیکن دین کا علم کسی سے بھی لے لیتے ہیں، تو سمجھداری کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ چوتھا نواقض اسلام میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو افضل سمجھنا۔ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، جیسے ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، کسی اور ملک میں جمہوریت ہے، ملوکیت ہے، بادشاہت والی حکومت، تو آدمی کہے یہ جو حکومت ہے، یہ جو طریقہ حکومت ہے اور یہ جو نظام ہے، یہ نظام اسلام سے بہتر ہے، اللہ کے رسول کے لائے ہوئے طریقے سے بہتر ہے، آدمی یہ کہتا ہے اور اس پر دلیل و حجت قائم کر دی جائے، اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پانچویں چیز نواقض اسلام میں سے پانچواں، دین سے وابستہ کسی بھی کام سے کراہت کرنا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، دین کے کسی بھی کام کو ناپسند کرنا۔ آدمی عمل نہ کرے یہ الگ چیز ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن اس کو ناپسند کرنا، جیسے مثال کے طور پہ میں داڑھی نہ رکھوں، نہ رکھنے کا گناہ اور اس کے احکامات الگ چیزیں جانے دیجیے، لیکن داڑھی رکھنے کو میں ناپسند کروں، یہ جو ہے خطرناک۔ میں دوسری شادی نہ کروں، ٹھیک ہے میرا عمل ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس کو ناپسند کروں، شریعت کا حکم ہے،
नापसंद करूं, ये मामला ख़तरनाक है। इमाम अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का फतवा है कि अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो वो फिर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो दलील और हुज्जत उस पर कायम की जाएगी कि आपका ये अकीदा, आपकी ये फ़िक्र ख्याल शरीयत की रोशनी में गलत है, ये दलील है। अगर उसके बावजूद वो उस अमल को नापसंद करता है तो फिर उसके लिए इस्लाम में जगह नहीं रही। दीन से मुताल्लिक उमूर का मजाक उड़ाना, दीन की किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना, जैसे दाढ़ी का मजाक उड़ाना, शरई लिबास का मजाक उड़ाना, या नमाज का मजाक उड़ाना, किसी और चीज़ का मजाक उड़ाना। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा कि आपके नबी कैसे हैं कि वो आपको सब कुछ सिखाते, यहाँ तक कि पेशाब पाखाना का तरीक़ा भी। उन्होंने फ़ख्रिया कहा, हाँ हमारे नबी सब कुछ हमें बतलाते, यहाँ तक कि पेशाब पाखाने का तरीक़ा भी। उन्होंने फ़ख्रिया कहा, फ़ख्र के अंदाज कि हाँ हमारे नबी ऐसे ये भी सिखाते हैं। तो दीन से मुताल्लिक किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना ये दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला अमल है नवाक़िज़ इस्लाम में से। सातवीं चीज़ जो नवाक़िज़ इस्लाम में से जादू सीखना या सिखाना। जादू कुफ्र है, कुफ्रिया अमल है। इसका सीखना और सिखाना हुज्जत व दलील कायम होने के बाद आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तो जादू सीखना या सिखाना, करना या कराना या उससे राज़ी रहना। जादू चल रहा है, आदमी उसको रजामंदी दे दे इस तरीके से, तो दलील कायम होने के बाद वो दायरे इस्लाम से खारिज होने वाला करने वाला अमल है। आठवीं चीज़ जो नवाक़िज़ इस्लाम में से है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुफ़ार व मुश्रिकीन की मदद करना। एक तरफ मुसलमान है और दूसरी तरफ कुफ़ार व मुश्रिकीन। आदमी जो है कुफ़ार व मुश्रिकीन की मदद करे, मुसलमानों को छोड़कर कुफ़ार व मुश्रिकीन की मदद करे, ये भी जो है शरीयत की रोशनी में दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला अमल है। नौवां नवाक़िज़ इस्लाम में से शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी को जायज़ समझना। शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी को जायज़ समझना, जैसे कोई शख्स है वो नमाज़ें नहीं पढ़ता है तो आदमी समझे कि उसके लिए नमाज छोड़ना जायज़ है। जैसे बाज़ पीर वली बड़े पहुँचे हुए कहते हैं अपने आप को, और उनके लिए कहा जाता है कि उनके ऊपर अब नमाज की ज़रूरत नहीं है, उनको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, उनको दीन पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आज़ाद हैं दीन से। कुछ लोगों के ताल्लुक़ से ये ख्याल करना, ये भी दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला अमल है। आखिरी और 10वीं चीज़ नवाक़िज़ इस्लाम में से दीन से मुँह मोड़ना, दीन से एराज़ करना, ना तो दीन की तालीम हासिल करना, ना दीन पर अमल करना, ना दीन को फैलाना, हर एतबार से दीन से कट कर रहना। जैसे कि बाज़ अफराद मिलेंगे, यानी दुनिया में तो लगे लेकिन दीन से कोई वास्ता नहीं, हत्ता कि आप उनसे बात करेंगे तो अज़ान के कलिमात नहीं मालूम उन्हें सूरह फातिहा तक नहीं याद है। शरई जो इस्तिलाहात हैं, कहते हैं उम्रा, तो उम्रा का मतलब वो बताते हैं इस्तिंजा। किसी ने पूछा कि आपने उम्रा किया है, तो कहा हाँ हाँ। नहीं, इस्तिंजा किया है, तो कहता हाँ हाँ किया हमने, मेरे वालिद साहब गए थे इस्तिंजा करने, मेरे पेरेंट्स गए थे इस्तिंजा करने। तो वो उम्रा और हज को इस्तिंजा कह रहा है, उम्रा और हज को इस्तिंजा कह रहा है। तो ये सूरत हाल है। तो दीन से बिल्कुलिया, यानी अपने आप को मुसलमान मान रहे और दीन से बिल्कुल अलग थलग है, उसको ना सीखना, ना अमल करना, ना जानना, तो ये अमल भी हुज्जत व दलील कायम होने के बाद उनके लिए दायरे इस्लाम से खारिज करने वाली चीज़ हो जाती है। तो ये 10 मशहूर नवाक़िज़ इस्लाम हैं, बहुत सारे हैं लेकिन ये 10 मशहूर हैं और समाज में बकसरत पाए जाती हैं, कसरत के साथ ये चीज़ें पाई जाती हैं। आदमी को इन पर गौर करना चाहिए और अपने आप को, अपने अहलो अयाल को और अपने मुआशरे को इन चीज़ों से बचाने की हद्दल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूँ कि हम तमाम लोगों को नवाक़िज़ इस्लाम से बचने और समाज व मुआशरे को बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।